ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹس ہے اس سے میں شروعات کروں گی، کیونکہ ایسا لگتا ہے واضح ہے اسرائیل کیا چاہتا ہے، واضح ایران کیا چاہتا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس تنازع سے آخر کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کل جو ہے وہ یہ تو کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج G7 سمٹ میں انہوں نے کہا کہ ایران یہ جنگ نہیں جیت رہا، ہر حال پر مذاکرات پر آنا ہوگا. کیا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ بہت واضح ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ میں ملوث ہوئے بغیر جنگ بندی اس طریقے سے ہو کہ جو امریکہ کی پچھلی پوزیشن تھی جنگ سے پہلے اس کو نقصان نہ پہنچے. یعنی جنگ سے پہلے ایٹمی مذاکرات چل رہے تھے اور کسی حد تک کامیابی کی طرف جا رہے تھے، لیکن اسرائیلی حملے نے وہ سارا سیناریو گڑبڑ کر دیا. اور اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل بہت آسانی سے ایران کو شکست دے دے گا، جس طرح پہلے حملے میں ان کی پوری عسکری جو کمانڈ ہے اس کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد لگ یہی رہا تھا کہ ایران کا پر ہینڈ ہوگا. لیکن بعد میں جو ایرانی کارروائی ہوئی اس کے بعد اسرائیل کی جو برتری تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. اور اب تو اگر اسرائیل حملے کر رہا ہے اور جو مسلسل کر رہا ہے تو ایران بھی کر رہا ہے اور اس سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اب یہاں یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اب اگر بات چیت ہوتی بھی ہے تو بات چیت میں ایران کیوں مانے ان کی شرائط کو، جبکہ آپ نے کوشش کی کہ فوجی طور پر ان کو فوجی شکست دینے کی ان کو شکست نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے ایران بھی اپنے موقف پر ڈٹ جائے گا. لہذا ابھی سے کوشش ہو رہی ہے ایران کے موقف کو سافن کرنے کی. لیکن یہ بتائے گا اس کا مطلب کہ امریکی صدر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک جنگ میں شامل نہ ہوئے تو یہ دعویٰ ان کا درست ہے، نوئنگ کہ ان کی اسرائیل کو کس قسم کی سپورٹ ہے اور کس قسم کے ایلائی ہیں وہ اسرائیل کے، اور کھلے عام وہ اس کا اناؤنس کرتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں الائی بھی ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہتھیار بھی دیتے ہیں، مالی امداد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ براہ راست جنگ میں ابھی ملوث نہیں ہوا ہے. امریکہ کی وہاں فوجیں موجود ہیں، بحری بیڑے موجود ہیں، انہوں نے کوئی براہ راست کارروائی نہیں کی ہے. اور صدر ٹرمپ یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے لیے تو بہت آسان ہے، اسرائیل کی تو بقا کا مسئلہ ہے، چھوٹا سمجھ کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن اس کے برعکس امریکہ یہ بارہا یہ تجربہ کر چکا، اس کے برعکس امریکہ بارہا یہ تجربہ کر چکا ہے. امریکہ نے افغانستان میں آپ دیکھیں 20 سال موجود رہے اور وہ جنگ بھی اسٹیٹ پہ ختم ہوئی، کسی کو فتح نہیں، شکست نہیں ہوئی. یہی حال جو ہے عراق میں ہوا، یہی حال ویتنام میں ہوا. تو امریکہ کا تجربہ ہو چکا اچھی طرح کہ موجودہ زمانے میں وہ زمانے چلے گئے جب آپ جا کے کسی ملک پہ 200-300 سال حکومت کر لیتے تھے. اب فوجی مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ مارے جائیں گے، دونوں طرف مارے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی فوج نکالنی پڑے گی. تو امریکہ ایک اور طویل جنگ میں، آپ دیکھیں ایران کا سائز دیکھیں، شاید 1.6 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی 8.5 کروڑ ہے. اب آپ سوچیں افغانستان کی آبادی اس کی آدھی بھی نہیں تھی اور سائز بھی چھوٹا تھا. تو اگر وہ جا کے وہاں مداخلت کرتا ہے تو اس کو کتنی فوج چاہیے ہوگی. اور گنجان آباد ملک ہے ایران، یعنی ان کو میں خیال 1.5-2 ملین فوجیں لگانی پڑیں گی. اس کا امریکی معیشت پہ کیا اثر ہوگا، عالمی معیشت پہ کیا اثر ہوگا. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین رہی وہ ایک اینٹی وار کیمپین تھی. لوگوں کا یہی خیال تھا وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اکنامکلی امریکہ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ فرسٹ کی باتیں کرتے ہیں. And he is sticking by his words by not wanting a war. چاہے ان کا ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ جتنی بھی کاروائیاں کرتا رہے یا ان کے اگینسٹ رہے، وہ خود بظاہر وہ یہ نہیں چاہتے کہ مزید کسی جنگ میں پڑے امریکہ. بالکل یہ بات بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال ایک سمجھدار انسان ہے، وہ ایسی جنگ میں تو بالکل ملوث، اگر کہیں کوئی سوئفٹ وکٹری نظر آئے تو پھر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایسی جنگ میں آپ دیکھیں روس اور یوکرین کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن وہاں بھی جنگ کتنی طویل ہو گئی. تو وہ ایسی جنگ میں تو بالکل ملوث نہیں ہوں گے جو بہت طویل ہو جائے. یہ بتائیے کہ یہ واشنگٹن کا کیا وہاں پہ موڈ اور انوائرمنٹ ہے؟ یہ جو جنگ جو تھی پچھلے 30-40 سال سے ہم سن رہے تھے کہ کسی نہ کسی دن اگین اس کی اسرائیل کی اور ان کی ایران کی جنگ ہو سکتی ہے، یہ ہم یہ سنتے سنتے بڑے ہوئے. آخرکار جنگ ہو گئی ہے مطلب بدقسمتی سے. واشنگٹن میں اب پالیسی میکرز ہیں، حکمران بیٹھے ہیں، کانگریس، سینیٹ، میڈیا، عوام، تھنک ٹینکس، وہاں پہ کیا موڈ ہے اس جنگ کو لے کے؟ سر ابھی تک تو
ایسا موڈ نہیں بنا، ایسا ماحول نہیں بنا جس میں نظر آئے کہ امریکہ براہ راست جنگ میں ملوث ہونا چاہتا ہے۔ اسرائیل سے ہمدردی ہے، اسرائیل کے سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کی امداد جاری رکھیں گے، لیکن براہ راست میرا خیال مداخلت سے اب بھی امریکہ اعتراض کرے گا، موڈ تو یہی نظر آتا ہے۔ یہ ویسے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک امریکہ آپ کو اس جنگ سے روکے رکھے گا، یا جب تک اسے لگے گا کہ اسرائیل جو ہے اس وقت اپنی جنگ اکیلے لڑ لے گا، اس کو سپورٹ نہیں چاہیے، بس اس کو اسلحہ چاہیے، ویپن چاہیے، ایئر ڈیفنس یا جو بھی ہے اس کو چاہیے، ان کو فزیکلی ایسا امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں چاہیے، تو امریکہ کب تک ویٹ کرے گا کہ وہ اس جنگ سے دور رہے؟ اس وقت تک جب تک اسرائیل کی کہیں واضح طور پر شکست ہوتی نظر نہ آئے۔ اگر اسرائیل کی واضح طور پر شکست ہوتی نظر آئی تو پھر امریکہ ضرور ملوث ہو جائے گا، کیونکہ اگر اسرائیل کی شکست ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا، کیونکہ امریکہ جو ہے، امریکہ کی ساری پالیسی جو مڈل ایسٹ کی موجودہ پالیسی ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اسرائیل کی اگر شکست ہو جاتی ہے تو امریکہ کی پوری پالیسی کو ایک سیٹ بیک پہنچے گا، وہ تو امریکہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، اس میں براہ راست ملوث ہو جائے گا۔ اور لیکن اگر اس طرح کی جھٹ پہ کچھ میزائل ادھر کچھ میزائل ادھر چلتے رہے تو امریکہ کی کوشش یہی ہوگی کہ تھوڑی سی دوائی کے بعد دونوں ممالک ریئلائز کریں، اسرائیل بھی ریئلائز کرے کہ اسرائیل بھی اتنی آسانی سے جنگ بندی پہ راضی نہیں ہوگا۔ صرف ایران کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے موجودہ حالات میں تو پھر تو نیتن یاہو کی تو شکست ہوگی، سیاسی طور پہ تو ان کے لیے اسرائیل میں سروائیول مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کہا جائے گا کہ آپ نے جنگ شروع کی، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیونکہ اسرائیل کی پوزیشن پہلے سے بکن ہوئی، یہ بات ثابت ہوگی اسرائیل ایران کو تباہ نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد جو نیوکلیر ہتھیار جو ہیں، نیوکلیر انسٹالیشن یا نیوکلیر پروگرام سائنسدانوں کو مارنے کے باوجود ختم نہیں کر سکا، تو وہ جو ویکنس ہے وہ تو ہرٹ کرے گی نیتن یاہو کو۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے جب تک اسرائیل کو واضح طور پر شکست ہوتی نظر نہیں آئے امریکہ انوالو نہیں ہوگا۔ آج سر ہم سن رہے تھے کرسٹینا امان پور کا ایک میں انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ پچھلے بڑے عرصے سے یہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ ایران پہ اٹیک کرے، لیکن جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے ہیں، صدور گزرے ہیں امریکہ کے، انہوں نے باز رکھا ہے اسرائیل کو کہ حملہ نہیں کرنے دیا۔ یہ ٹرمپ صاحب کے دور میں ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا، وچ مینز کہ ان کی کوئی نہ کوئی وہاں پہ ان کی سپورٹ یا ان کی انڈورسمنٹ شامل تھی۔ بڑا کلیئر کہا انہوں نے کہ وہ نہیں، انہوں نے اجازت دی تھی جو ماضی میں جتنے پریزیڈنٹ ہیں کہ آپ نے ایران پہ اٹیک نہیں کرنا، بات چیت کے ذریعے یا سینکشنز کے ذریعے ہم ہینڈل کریں گے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے جنہیں انٹی وار سمجھا جاتا ہے، اور اسی چیز کی پاپولیرٹی تھی امریکہ میں بھی اور باہر میں ٹرمپ صاحب کی، تو اس وار پہ ان کے سٹیمپ ہے، ان کے سگنیچر ہیں، آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں اصل میں ایک بنیادی پالیسی شروع جو تبدیلی آئی، بنیادی تبدیلی جو آئی وہ یہ آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ابراہم اکارڈ ہے وہ بھی انہوں نے صدر ٹرمپ نے ہی شروع کروائے تھے، اور اس کو سنجیدگی سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو دو ممالک کا بڑا رول ہے تو ظاہر اسرائیل کا اور دوسرے سعودی عرب کا۔ اور اب جو یہ تھا کہ پچھلی پالیسی تھی امریکہ کی کہ مسلم ملکوں میں ایران یا جو یعنی مسلم میجورٹی سے الگ ہٹ کے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کا اپر ہینڈ رکھا جائے تو اس سے عرب ممالک ڈرتے رہیں گے، ہمارے قابو رہیں گے۔ وہ میرے خیال ہے جو سعودی عرب ہیں جیسے عرب ممالک نے ان کو خیال کیا کہ مسلم اکثریت بھی ان کے ساتھ چل سکتی ہے اور وہ بھی قابو رکھتے ہیں صورتحال کو، تو اس کے نتیجہ میں نظر آیا کہ دیکھیں شام میں تبدیلی آئی، اتنے برسوں سے نہیں آئی تھی اور آئی، اور پھر وہاں اکثریتی فرقہ جو اس پہ حکومت قائم کر دی گئی۔ پھر لبنان میں دیکھیں جو حزب اللہ والے تھے ان کو وہاں سے اتنا ویکن کر لیا گیا کہ ان کی حیثیت نہیں رہی، تو یہ ساری تبدیلیاں خطے میں آ رہی تھیں۔ تو پھر اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ تھا کہ پھر یہاں تک صورتحال کو لیا جائے کہ ایران میں ایک ایسی حکومت پاور میں آئے جو پرو اسرائیل ہو، تاکہ اسرائیل کو ہر قسم کا خطرہ جو ہے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے، اور پھر ابراہیم اکارڈ بن جائے اور سعودی عرب اور اسرائیل ساتھ مل کے اس سلسلے کو چلائیں۔ تو اس میں امریکہ اس میں ریڈکٹنٹ تھا، امریکہ پھر بھی ایران کو زیرو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ کو ایران کو زیرو کرنا امریکہ کو سوٹ بھی نہیں کرتا، مگر اسرائیل نے ذرا مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کا ہاتھ فورس کیا ہے، یعنی امریکہ کو بلنگنی اس بار میں کسی حمایت نہیں کر رہا ہے، فورس کیا گیا اس کو، اور لیکن اس کے نتائج جو نکل رہے ہیں اس پہ پھر امریکن پوزیشن اس میں صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو امریکیوں کی پوزیشن یہی تھی
کہ اسرائیل یہ کرے گا تو غلطی ہوگی، اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انور صاحب یہ بتائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے ان کے کہ وہ اپنی نیوکلیئر ایک پاور بن جائیں گے، نیوکلیئر اثاثے جو ہے وہ بنا لیں گے اور ہمیں ان سے خطرہ ہے اس لیے ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد ہے اسرائیل کا اور واضح مقصد ہے کہ وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو، ایک پرو اسرائیل رجیم آئے جس سے ان کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہ ہو، تو یہ ایک واضح مقصد ہے اس وقت اسرائیل کا۔ میں دیکھ رہی تھی نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا اپنی ایک اسپیچ میں ابھی ریسنٹلی ہی کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کو وہ اکسا رہے تھے، بھٹکا رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں، تو یہ بھی ایک مقصد ہے ان کا اس وقت۔ بالکل ہے، بالکل تو ڈکلیئرڈ مقصد ہے، اس کا تو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، اور جس طرح پہلی رات جس طرح ان کو فتح حاصل ہوئی تھی، اگر دوسرے تیسری رات بھی ان کا اس طرح ہی اپر ہینڈ ہوتا تو شاید ایران میں بغاوت ہو بھی سکتی تھی، لیکن جو لوگ تھے جو حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں، جو دیکھ رہے تھے، انہوں نے جو دیکھا کہ جس طریقے سے نئی عسکری قیادت نے ایران کی معاملات کو سنبھالا ہے اور جس طرح پھر جواب دیا ہے، تو اس کے بعد وہ جو اینٹی گورنمنٹ لوگ تھے وہ بھی ڈسکریج ہوئے، کیونکہ ان کو یہ بات نظر آئی کہ یہ تو بچ جائیں گے، اگر یہ بچ جائیں گے اور ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو ایران میں کوئی اس طرح کی رواج نہیں ہے پاکستان کی طرح کہ جلا وطن کر دیا، سعودی عرب بھیج دیا، وہاں تو پھر سیدھے کرش کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ جو قوتیں تھیں بھی وہ بھی خاموش ہو گئی، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو بغاوت جو تھی حکومت کے خلاف وہ نہیں ہو سکی۔